اپنے امتیوں کی محفلیں سجا کر وہ حضور کے آنے کا ذکر کیا کریں، حضور کی میلادت کا خطبہ پڑھا کریں، دوسرے لفظوں میں حضور کا میلاد منایا کریں۔ میں نہیں کہتا، پہلے قرآن نے کہا، پھر قرآن کا مطلب سمجھاتے ہوئے مولا کائنات علی ابوالقضا نے کہا، ابن عباس نے کہا، سنو قرآن مجید کی آیت وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، رب کریم نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اکٹھا کیا، ان کا مجمع لگایا، ان کی محفل کو سجایا اور سب نبیوں اور رسولوں کو اکٹھا کر کے تیرے میرے سونے مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ ارشاد کیا۔ پوری مخلوق کو پابند کیا رب نے کہ نبیوں کو مانو، اور نبیوں کو پابند کیا رب نے کہ میرے مصطفیٰ کی عقیدت جو امتوں پر لازم کیا جاتا ہے کہ نبیوں کا کلمہ پڑھو، اور نبیوں پر واجب کیا جاتا ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھو۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پکار اٹھے کہ جو نسبت امتوں کو نبیوں کے ساتھ ہے وہ نسبت نبیوں کو ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ بات کی اور اس حقیقت کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، انبیاء سے کروں عرض، انبیاء سے کروں، انبیاء سے کروں عرض، میں دے کرنی احمد رضا دیاں جتیاں پڑھ کے اسی کرنی تو پتہ نہیں میں کہنا کی بیان، میں کہنا بیان کہ میں چار گلنا عیسیٰ علیہ السلام نال بھی کرنیاں، موسیٰ علیہ السلام نال بھی کرنیاں، ابراہیم علیہ السلام نال بھی کرنیاں، تسی کر دیا انشاءاللہ کرنی ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی گل کرنی، وہی گل اسی کرنی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں نبیوں کی قدموں پہ گر جائے گا، حضرت موسیٰ کے قدم چوموں گا، حضرت عیسیٰ کے قدم چوموں گا، ابراہیم و اسماعیل کے قدموں پہ اپنی دستار قربان کر دوں گا، میں اپنے ابا آدم علیہ السلام کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنا لوں گا، پھر عرض کروں گا انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ حضرت فرماتے ہیں سارے نبی سامنے بیٹھے ہوں گے، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، ادھر حضور کی کرسی صدارت جلوہ فکر ہوگی، سب سے بلند مقام پہ حضور بیٹھے ہوں گے، حضور کے چہرے کے نور کی شعاؤں کے سائے میں سارے نبی بیٹھے ہوں گے، اور ان کے قدموں میں کھڑا ہو کر عرض کر رہا ہوں گا، اے موسیٰ علیہ السلام ادھر تو دیکھیے، اے عیسیٰ علیہ السلام ادھر تو دیکھیے، اے یوسف علیہ السلام آپ کے حسن کے بڑے ڈنکے بجتے تھے، ایک نظر میرے مختار سونے نبی پہ بھی تو ڈالیے، یہ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا کا مطلب تعجب، یہاں پہ تعجب کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ تنرس کروں گا، وہ بڑے جلالی پیغمبر ہیں، ان سے تو تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، میں اشارہ تنرس کروں گا سرکار اسی کوہ طور تے ایک چلک ویکھ کے سو گئے، اے سونا ستو ہے سیوں نے جگا جگا کے اپنے کول بلایا، سبحان اللہ اللہ رسالہ یا حیدری یا تحقیق یا غوثیہ، اے موسیٰ بتائیے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا؟ اے آدم علیہ السلام آپ کے سامنے رب نے فرشتوں کو سجدے میں گرایا، لیکن جب یہ سونا نبی دنیا میں آیا تو کیا جبریل، کیا میکائیل، کیا اسرافیل، کیا اسرائیل، کیا حاملین عرش سب ان کے قدموں پہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، آپ کو تو ایک لمحہ سجدہ کرا دیا، بات ختم ہو گئی، یہاں تو عمر ساری جبریل اپنی آنکھیں ان کے طلبوں سے مرتے رہے، تاجے روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرنے رکھتی ہیں واللہ وہ رکھتی ہیں واللہ، کتنا وقار اللہ اکبر ایریا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے یوسف علیہ السلام آپ کا حسن تو بڑا میٹھا ہے،
کہ بھوکی خلقت آپ کا حسن دیکھتی تو رج جاتی. کبھی اس نمکین حسن والے کو بھی دیکھا کہ جن کو دیکھو تو رجتا کوئی نہیں ہے, مزید پیاس پڑے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں یاد وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. حضور علیہ السلام اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے سب نبیوں اور رسولوں کو اکٹھا کر کے ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر, حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا ان سے عہد و قرار لیا. اور اس آیت کی تفسیر میں مولا کائنات علی مرتضیٰ اور جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جتنے نبی رسول دنیا میں آئے ان سب نبیوں اور رسولوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اپنی امت کے صاحبان ایمان کو اکٹھا کر کے ہمارے مصطفیٰ کے آنے کی باتیں کیا کرتے تھے, حضور کے جلوہ فرمانے کی باتیں کیا کرتے تھے, سونے نبی کی تشریف آنے کی باتیں کیا کرتے تھے. اور یہی باتیں تو محفل میلاد کہلاتی ہیں. محفل میلاد میں یہی تو بیان کیا جاتا ہے کہ سونا نبی اس شان سے آیا, اس شان سے آیا, اس شان سے آیا. یہ ہماری محفل میلاد ہے. اور پہلے نبیوں کی محفل میلاد کیا تھی؟ وہ یہ میلاد منایا کرتے تھے, سونا نبی اس شان سے آئے گا, اس شان سے آئے گا, اس شان سے آئے گا. نعرہ تکبیر, اللہ یہاں پہ میں وضاحت سے عرض کرتا چلوں. سرکار اعلیٰ حضرت اس آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس کی ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے لم تسلکوا ما متتباشروا به وتستفيحوا به حتى اخرجه الله في خير امه وفي خير اصحاب وفي خير قرن وفي خير بلد. جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے ادوار میں جتنی امتیں ہوئیں, پہلے زمانوں میں جتنی امتیں ہوئیں, حضرت موسیٰ کی امت, حضرت عیسیٰ کی امت, داؤد و سلیمان کی امت, ابراہیم و اسماعیل کی امت, جناب یحییٰ کی امت, جناب زکریا کی امت, جتنی بھی امتیں پہلے زمانوں میں ہوئیں, پہلے زمانوں میں جس نبی کو ماننے والے جو لوگ تھے ان کا ایک کام تھا. کیا؟ حدیث پڑھا لم تزل الامم تتباشر به, کہ پہلی جتنی بھی امتیں تھیں وہ آپس میں محفلیں لگا کر ایک دوسرے کے پاس جا کر ان کو خوشخبریاں سنایا کرتے, ان کو مبارک باتیں دیا کرتے. کس چیز کی؟ ہمارے حضور کی آمد کی, ہمارے حضور کے تشریف لانے کی, ہمارے حضور کی ولادت کی, ہمارے حضور کے میلاد کی. پہلی قوم میں آپس میں شادی بیاہ کے خوشی کے موقعوں پر, عید کے موقعوں پر, عبادت کے موقعوں پر ایک دوسرے کے پاس جا کر ملتے ملاتے, عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے وقت ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیا کرتے کہ مبارک ہو, مبارک ہو, وہ سونا آنے والا ہے, مبارک ہو, مبارک ہو, وہ سونا آنے والا ہے. وہ ابھی تک حضور آئے نہیں لیکن آنے کی دھومیں پہلے سے مچ گئی ہیں, رب نے پہلے سے دھومیں مچا دی ہیں. اب تو حضور آ چکے ہیں, اب دھومیں کیوں نہیں بچے گی؟ منکر ایسے جلتے بنتے, اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے میلاد کی دھومیں مچی تھی, اب تو ان کی ولادت ہو چکی, اب دھومیں کیوں نہ مچیں گی؟ اور اگلا لفظ غور کیجئے, جناب ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ. ابن عباس فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ پہلی جو امتیں تھی وہ ہمارے حضور کو جانتی تھی, ہمارے پاک نبی کو پہچانتی تھی اور ہمارے حضور کی ولادت کی باتیں کیا کرتے, ہمارے حضور کے میلاد کی باتیں کیا کرتے, ہمارے حضور کی تشریف آوری کی باتیں کیا کرتے. صرف یہ بات نہیں بلکہ وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ, وہ ہمارے پیارے نبی کے نام کا وسیلہ پکڑ کے ہمارے حضور کے نام کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے, رب سے فتح مانگا کرتے, مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, اپنی امیدیں برلانے کے لیے, اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے. وہ اپنے نبیوں کا کلمہ تو پڑھتے لیکن دعائیں قبول کروانے کے لیے ہمارے نبی کا نام جمع کرتے. شریعت میں اپنے نبیوں کی
محمد پکارا کرتے ہیں۔ بات فالو کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کا میلاد، ابن عباس کے فرمانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں یہ تو تم ہی نہیں ہو، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والے تم سے پہلے جو مومنین تھے ان کا بھی یہی کام تھا، یہی اور ان کا ایک اور طریقہ تھا، کیا؟ وہ تستفتحون بھی، کہ وہ حضور کے صدقے میں رب سے فتح مانگا، حضور کے وسیلے میں رب سے فتح مانگا کرتے، حضور کے نام کی خیرات مانگا کرتے، حضور کے نام سے رب کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے۔ کن الفاظ میں احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، محدثین کرام نے یہ روایات بیان کر کے ان پر ناز کیا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ وہ پہلی امتیں جب ان پہ مشرک فوجیں چڑھ دوڑتی، کفار لشکر ان کا محاصرہ کر لیتے، تو وہ صاحبان ایمان، وہ تورات و زبور پڑھنے والے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ، وہ دیگر اقوام و ملل جن تک حضور کے نام کی دھومیں انبیاء کرام نے پہنچائی، وہ مل کر دعا کیا کرتے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ ہمیں فتح دے دے، ہماری مشکل کشائی کر دے، ہماری حاجت روائی کر دے، صدقہ اس سونے نبی کا جو سب سے آخر میں آئیں گے، صدقہ اس سونے نبی کا جو سب سے آخر میں آئیں گے۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ پہلے لوگ، پہلی امتیں، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا نامہ کرتے ہیں، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی کے صدقے میں ہمیں فتح دے دے کہ جو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے۔ اب لوگوں، ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں کیسے پتا محمد مصطفیٰ کے بارے، تمہیں کیسے پتا احمد مجتبیٰ کے بارے صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم، تو وہ پوچھنے سے پہلے ہی جواب دے دے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، الذی نجدو نعتہ فی التورات، اے اللہ جب ہم تورات کھولتے ہیں تو انہی کی نعتیں پڑھتے ہیں، جب ہم زبور کھولتے ہیں تو انہی کی باتیں پڑھتے ہیں، جب ہم انجیل کھولتے ہیں تو انہی کے جنگوں کی سوغاتیں پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تورات میں جن کے نام کی دھوم، زبور میں جن کے نام کی دھوم، انجیل میں جن کے نام کی دھوم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جن کا نام جپتے رہے، ہمیں بھی اسی سونے نبی کے صدقے میں فتح دے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب پڑھو قرآن، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے پاس من گھڑت روایتیں سنا دی، یہ من گھڑت روایتیں نہیں ہیں، جلیل القدر محدثین نے یہ باتیں بیان فرمائی، اور قرآن سے بڑی بات کیا ہوگی؟ قرآن مجید بھی تو یہی فرما رہا ہے، رب ذوالجلال بھی تو یہی فرما رہا ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ یہود و نصارہ ان کے بڑے باپ دادے ان کا یہ طریقہ تھا کہ میرے سونے مصطفیٰ کے نام کا وظیفہ جپا کرتے اور مجھ سے نام نبی کی خیرات مانگا کرتے، اور میں کبھی ان کو رد نہ کیا کرتا کہ جب بھی میرے نبی کا وسیلہ تھام کر دعا کرتے میں ان کی دعائیں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ اگر پہلی امتیں حضور کا نام لے کر اپنی دعائیں پوری کروا لیتی ہیں تو ہم تو ہیں حضور کے آئیے حضور کے میلاد پاک کا جلوہ دیکھیں۔ ان آیات و حدیث کو قلب و اذہان میں فانوس سے زیادہ چمکتا ہوا پائیے، سورج اور چاند سے زیادہ نور لٹاتا ہوا پائیے، اور پھر ماشاءاللہ، اور پھر اس طرف بھی توجہ فرمائیے۔ حضور کا میلاد پاک، حضور نبی پاک صاحب الاولاق
صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما آپ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت پاک ہوئی، میلاد پاک ہوا، حضور کی پیدائش مطیبہ مطہرہ منورہ ہوئی، تو میرے دل میں آیا کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے میں وہ نعمت دیکھوں، اسے نہلاؤں، دھلاؤں، سرما لگاؤں، کپڑے پہناؤں، کنگھی کروں، اسے زیب و زینت دوں، دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو، ہے عرش تک یہ شہرہ صبح شب ولادت۔ فرماتی ہیں میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ رب کی وہ نعمت جو ہمارے گھر میں جلوہ گر ہوئی وہ تو رب کو سجدے میں مشغول، رب کو سجدہ کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے وقت ولادت اپنی میلاد کی ساعتوں میں پیدا ہوتے ہی سونے مصطفیٰ نے رب کو یہ حضور کے اس سجدے کی خیرات ہے جو آج کائنات میں ہر جگہ رب کو سجدے ہو رہے ہیں۔ اگر حضور سجدہ نہ کرتے تو رب کو سجدے کون کرتا؟ رب کو سجدہ کیا اور اللہ کی حمد بیان کی۔ الحمدللہ حضور نے پڑھا، اللہ اکبر حضور نے پڑھا، سبحان اللہ حضور نے پڑھا، رب کی تکبیر بیان کی، رب کی تقدیس بیان کی، رب کی تسبیح بیان کی، پھر لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر پڑھا وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ 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 حضور نے پڑھا اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے کب اعلان کیا؟ وقت ولادت، پیدائش مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کس کے کہنے پہ اعلان کیا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب نے کہا میرا مصطفیٰ جب بولتا ہے میں ہی کلام کرتا ہوں۔ چلتے یہ ہیں رضا ہماری ہوتی ہے، بولتے یہ ہیں اور کلام ہمارا ہوتا ہے۔ حضور اپنی قوم کو بتا دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اگر پیدا ہوتے وقت ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو محمد مصطفیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، محمد مصطفیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کے سید و سردار ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ رب نے کہا رسولوں کو ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور ان میں وہ بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک وہ بھی ہے جو سب کا سرور ہے، جو سب کا افسر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جو سب سے بالا ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا رب سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا۔ سوال ہوا اے تاجدار بریلی اگر اس سے مراد رسول پاک ہیں تو نام کیوں نہیں لیا؟ تو میرے احمد رضا نے جواب دیا نامیوں کا نام نہیں لیا جاتا، نام گمناموں کا لیا جاتا ہے۔ جن کو کوئی جانتا نہ ہو نام ان کا لیا جاتا ہے، جن کو کوئی پہچانتا نہ ہو نام ان کا لیا جاتا ہے۔ عرش میں جن کے نام کی دھومیں مچی ہوں، فرش میں جن کی عظمت کے ڈنڈے بجتے ہوں، آدم سے عیسیٰ تک جو ان کی حمد و ثنا کے خطبے پڑھتے ہوں، ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں عرش میں تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں پاک علیہ السلام نے وقت ولادت اپنی رسالت کا اعلان کر کے بتا دیا خبردار
میری نبوت اور رسالت پر فیصلہ دینے کا اختیار کسی کو نہیں. اگر میں اپنی ماں کی گود میں آتے ہی اپنی رسالت کا اعلان کر رہا ہوں اور کسی تخصیص کے بغیر کر رہا ہوں، کسی شرط کے بغیر کر رہا ہوں، کسی تقیید کے بغیر کر رہا ہوں، تو کسی مولوی ملا کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ نبی پاک کب سے نبی تھے، کب سے نبی ہوئے. نہیں، سونے نبی سے پوچھ لو. صحابہ کرام نے پوچھا متا وجبت لگن نبوت. سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں سونے نبی سے پوچھا گیا صحاح ستہ کی حدیث کہ اے پیارے آقا بتا دیجئے آپ کی نبوت کب سے چل رہی ہے، آپ کب سے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا سکہ کب سے رواں دواں ہے. تو سونے نبی نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین روح والجسد. اے آدمیو تمہارا ابا آدم بھی اس وقت نہیں تھا جب سے میری نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے. لوگوں کو علم کا حیض آ نہیں، علم کا حیض آتا ہے، منہ کے رستے علم کا حیض آتا ہے. ان کی کیا اتھارٹی ہے؟ یہ منطقی کہلانے والے، یہ فلسفی کہلوانے والے، یہ سقراط و بقراط کے قوانین کے پجاری، ان کو کیا پتا عظمت رسالت کا تقاضا کیا ہے. صدیق اکبر نے نبی کی نبوت کو بیان کیا تو بغیر کسی شرط اور تخصیص کے ساتھ بیان کیا. آج کا مولوی اللہ ہمیں بتائے گا. ہاں ایسے بھی سچے سونے مولوی ہیں جو حضور کی نبوت کے بارے امت کو فیصلہ سناتے ہیں، جیسے میرے سونے سردار میں، اہل سنت کے سردار میں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد نے فتویٰ دے دیا، فیصلہ سنا دیا. کانا نبی قبل ولادت ہی و بعد ولادت ہی، کہ سونا نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اور ولادت کے بعد بھی. حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام بھی ابھی بنے نہیں تھے، میں تب سے نبی. اور جواہر البحار اٹھا کے پڑھیے، امام اجل، امام حق، سیدنا امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ حضرت جن کا نام لیتے ہیں تو سر جھکا کے لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت جن کا نام لینے سے پہلے 20-25 القابات لکھتے ہیں. وہ امام اجل سیدنا امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کہ لوگوں نے جن کی تفسیر پہ باتیں کی، فرمایا مجھ سے کیا باتیں کرتے، میری تفسیر اٹھاؤ بیت اللہ کی چھت پہ رکھ دو اور زمانے گزرنے دو، پھر اتار کے دیکھنا حروف تو حروف اگر صفحہ بھی متغیر ہو تو تفسیر نظر. امام محی الدین ابن عربی کی تفسیر اٹھا کے بیت اللہ کی چھت پہ رکھی، ماہ کے ماہ گزر گئے، مہینے کے مہینے گزر گئے، کی تفسیر لکھے عربی میں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں گا عربی میں، پھر دونوں کا موازنہ کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا علم کس کے پاس ہے. میرے غوث پاک کے بیٹے مہر علی نے کہا اوہ مرزا کانے، اور تو کیا کہتا ہے کہ عربی کی تفسیر تو بھی لکھے. سورہ اے مجھے مسور دی دا. فرمایا یہ کیا بات ہے کہ تو بھی تفسیر لکھے ہم بھی تفسیر لکھیں. فرمایا او کمینے مرزا کانے، او انگریزوں کے پلے، ادھر آ. مہر علی غوث پاک کا پتر سونے نبی کا امتی دعویٰ کرتا ہے، تو اپنا قلم رکھ سامنے، میں اپنا قلم رکھوں گا سامنے. تو اپنے قلم کو کہنا اکتب، میں اپنے قلم کو کہوں گا اکتب. پھر جس کا قلم ہوا میں بلند ہو کر پورے قرآن کی تفسیر لکھے گا نہ تو پتا جائے گا. سمجھ آئی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج علماء نے کہا حضور یہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ فرما دیا. فرمایا او پاک کٹا اپنے قلعے سے زور نہ دے.
فرمایا کٹا ٹلے دے زور لانگا ہے میرا ٹلہ ٹھکیا ہے فرمایا میں نے دعویٰ نہیں کیا فرمایا قلم تمہیں حکم کروں لکھ قلم لکھے یہ تو ایک طرف اگر مرزا کانا میرے مقابلے میں آ جاتا نا اور مجھے کہتا کہ مردے زندہ کر کے دکھا میں نے مردے میں دکھا فرمایا یہ میرا دعویٰ نہیں گنبد خضرا میں میرا نانا مجھے کہتا ہے بچیا علی کے میں محمد تیرے پیچھے تو یہ دعویٰ کرے گا میں پورا کروں سمجھائی بات کی کہ نہیں آئی حضور کی نبوت کا فیصلہ حضور کی نبوت کا فیصلہ امام اجل امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ جواہر البحار میں نے پڑھا امام یوسف نبہانی جن کو اپنے وقت کا جلال الدین سیوطی کہا جاتا نہیں آپ امام محی الدین ابن عربی کا قول فرماتے ہیں اس حدیث کے اوپر امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کنت نبیًا یہ حصر کا معنی دیتا ہے جس کا مطلب ہے صرف اور صرف یعنی حضور نے فرمایا کنت نبیًا صرف اور صرف میں نبی تھا بھائی مانو والی تعبیلیں یہاں نہیں چلیں گی کہ نہیں بھائی مانو کو یہ حدیثیں سناؤ نا بھائی مانو وہ کہتا نہیں یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ حضور اللہ کے علم میں نبی تھے کبھی نیا اللہ نے علم سے ابو جہل بھی ابو جہل سے تو یہ فضیلت وہ والی نہ ہوئی جو ہے امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ حسب کا معنی دیتی ہے حدیث کنتو نبیان کہ میں ہی نبی تھا صرف میں نبی تھا صرف میں نبی تھا یا رسول اللہ آدم سے بھی پہلے فرمایا آدم تو بھی پہلے عرش و فرش تو بھی پہلے جنت دوزخ تو بھی پہلے حضور سب تو پہلے فرمایا سب تو پہلے حضور کتھے سے جدوں نہ جتھے نہ اوتھے نہ ایتھے تسی اودوں نہیں اللہ دے نبی امام ابو الحسن اشعری حضور کی حدیث کا آسان انہوں نے ہمیں ترجمہ کر کے سنا دیا جیسا اعلیٰ حضرت نے نقل کیا امام ابو الحسن اشعری اور امام قسطلانی اور دیگر ائمہ دین ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نور پیدا فرمایا اور وہ نور کہاں رکھا فی الحضرت الحدیت السمدیہ کہ اللہ نے خاص اپنے حضور میں حضور کا نور اپنے حضور میں حضور کا نور اپنے حضور میں حضور کا نور رکھا تو اس کی مزید توضیح شیخ الحدیث مولانا محمد شفیق فکر والے فرماتی ہیں کہ رب نے حقیقت محمدیہ جہاں جہاں رکھی وصف نبوت سے متصف بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے پاک صاحب الاولاد علیہ السلام نے وقت ولادت وقت میلاد کیا فرمایا انی رسول میں اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول سیاہ ستہ کی حدیث حضور خود فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کانا اسلم علیہ قبل ان ابعث حضور نے فرمایا علیہ السلام میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ ابھی میں نے اپنے نبی ہونے کا کسی کو بتایا بھی نہیں تھا وہ نبی وہ پتھر پہلے مجھے سلام نہیں کرتا تھا نبی جی السلام علیکم نبی جی السلام سمجھ آئی بات کی اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مکے سے جب باہر نکلا تو دیکھا حضور جدھر جدھر جاتے ہیں صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہیں السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ علی فرماتے ہیں ہر پتھر سے ہر پہاڑ سے ہر سنگریزے سے خاک کے ہر ذرے سے صدا بلند ہو رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو سنگریزوں کو پتھروں کو خاک کے ذروں کو پتا ہے یہ اللہ کے رسول اللہ جی کو آگے پتہ ہی نہیں اسی لیے قرآن نے کہا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو کیونکہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ ان سے چشمے بہہ نکلتے ہیں قرآن پاک ہے تم پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو ملانے ہو کیونکہ کئی پتھر ایسے ہیں کہ اتنے ان کے
اندر لطافت کے سوتے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی عشق کی نرمی اور گدازی ہوتی ہے کہ وہ پتھر ہوتے پتھر نہیں رہتے، چشمہ بنتے۔ ہماری بات کی کہ نہیں ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ۔ اور پھر حضور نے کیا کہا؟ وہ کہا کہ جس کے شکریہ میں ہم محافل میلاد مناتے ہیں۔ حضور نے پھر کہا رب حب لی امتی۔ کیا کہا؟ رب حب لی امتی۔ کیا کہا؟ رب حب لی امتی۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ حضور نے یہ دعا کب مانگی؟ اپنے میلاد کے وقت۔ اپنے محفل میلاد سجاتے ہیں کہ میلاد کی گھڑیوں میں ہی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور نے اپنے میلاد کے وقت کہا نا رب کو اللہ میری امت بخش دے، تو پھر میلاد کو نہ منایا؟ اس لیے تو میلاد منایا جاتا ہے کہ بھی میلاد کی گھڑیوں میں بخشش کی بات ہوئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں صرف کہ اہل امت کی مغفرت کر دے، مطلب نکلتا ہے، لیکن براہ راست اس کا مطلب کیا ہے؟ رب حب لی امتی، اس کا مطلب ہے ربا میری امت میرے حوالے کر، میری امت۔ ماں کوئی شہر سانپ کے رکھے نا ٹھیک ہے نہیں بیبے میرے والے کا میری شہر ماں اور چلیے رہ میرا دو دیا میرے کو نا بیبے ہونے دے، میں ہونے رہ۔ یہ ناز اور پیار کی ادائیں بولی ہیں۔ حضور نے ولادت کے وقت کہہ دیا ربی حب لی امتی، ربا قرآن جیڑی امتیاں تو ماں پائیں ہی نا۔ موسیٰ آیتاں پڑھ کے کہنے سے ربا ہے نہیں اس کو نہیں امت، مینو دے دے تو کہنا سے نہیں اس کو نے مصطفیٰ نے دے دے، بس ربا امت منو۔ یا اللہ میری امت میرے سپرد کر۔ رب حب لی امتی کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب؟ یا اللہ پہلی امتوں کا جو حساب کتاب کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا، اپنی منشا سے کرنا، لیکن میری امت کا حساب کتاب میری مرضی سے ہوگا، میری منشا سے ہوگا۔ ربا ترتب دے دے، میری امت مینو دے دے، میری امت مینو دے دے۔ سید تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب حب لی امتی کا مطلب یہ ہے، حضور نے رب کو کہا اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، یعنی میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، میں جانا میری امت جانا۔ تکبیر، رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ رب نے کوئی دیری لائی تو میں اللہ سونے خوشی دا لے لائے۔ میلاد ویلے میں کافران نے لوں گے تو ہمارا پتر دے کے خوش کرتا، تو تیرے صدقے جی میں کافرانوں میں خوش کرنا سونے تو تے پھر تو میرا۔ رب نے فرمایا وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَىٰ ہِمَّتِكَ سونیا تیری اونچی شان دے صدقے تیری امت ہے۔ وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَىٰ ہِمَّتِكَ سونیا تیری اونچی شان دا صدقہ تیری امت تنو دیتی، تو جان تیری امت جانے۔ سید اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نے سب نبیوں کے لیے منبر سجائے ہوں گے، سارے نبی بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں، میں نہیں بیٹھوں۔ لاڑے دے حضور جے لاڑے نہ ٹوٹے تے جان جو چل سکتی نہیں، لاڑا جے کھلو جائے نہیں جانا۔ ابا بے بے بھی کہہ دی پترا تیری ایسا ہی ہے۔ لاڑے حضور نے رب دی خدائی دے لاڑے حضور براتی سارے اپنی اپنی کرسیاں دے بہ جاؤں۔ حضور فرماتے براتی سارے بھی آدم علیہ السلام براتی ہے نا، حضور نے خود فرمایا یارا بیدی لواء الحمد یوم القیامہ انا لواء انا حامد لواء الحمد یوم القیامہ۔ حضور نے ایک دفعہ نہیں بار بار کہا حمدہ دا چنڈا میرے ہاتھ ہوئے گا۔ آدم ومن سوا
کہ آدم ہوئے یا عیسیٰ ہوئے سب نو پناہ لبنے نے میرے چلے یعنی لاڑا حضور نے براتی نبی جی میں بنیاں دے لاڑے غوث پاک نے نبیاں دے لاڑے رسول پاک نے نبی پاک فرماتے علیہ السلام سارے نبی رسول اپنے ممبروں میں بیٹھ جائیں گے میں نہیں بیٹھوں گا رب کہے گا سونے یارا لاڑیا براتی دیکھ بہ گئے تو سونے بہننا ہی نہیں حضور نے فرمایا میں رب کو عرض کروں گا رب امتی رب امتی یا اللہ آدم بھی میرا براتی موسیٰ بھی میرا براتی نہ دیتے سبتے خیران ہے اے گناہ گار جیڑے اپنی بھوک کٹ کے میرا میلاد منا دے بانونا کی بنے گا حضور فرماتے ہیں میں اس اندیشے کی وجہ سے منبر پہ نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں میں منبر پہ بیٹھ جاؤں اور پیچھے میری امت کا حساب کتاب شروع ہو جائے رب کہے گا سونیا منبر پہ چڑھنا میں کہوں گا ربا نہیں چڑھنا رب پوچھے گا سونیا وجہ کیا تیرے صدقے میں تو آدم کو بھی منبر دیا عیسیٰ کو بھی منبر دیا تو نہیں بیٹھتا میں کہوں گا ربا میری امت تو جدو لارا کھلو جائے نا نہیں جانا کہ پیو کہندہ تاسد کی چاہیے یہ مثالیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں ورنہ حضور دنیا دے لاڑے حضور دے قدمہ دے قربان ہو گئے پھر بھی تو مٹی جاتی سمجھ رہی بات کی رابع کے رسونے اور یارا بہنا تیری خاطر تے بس میں معاشر سجائی تے یارا جی تو ہی نہ بیٹھا تے مزاق آتا حضور نے فرمایا میری امت ہے رب نے کہنا یارا ہوں انی سونی محفل تیرے بغیر چلنی کوئی نہیں تے تو امت تو بغیر چلنا کوئی نہیں محفل تیرے بغیر نہیں چلنی تو امت تو بغیر نہیں چلنا تے سونیا بے نظرہ اپنی اشانہ دے بخانا تو ہس کے دے بخا یارا باقی رہے تیرے گناہگار امتی جنہیں جدے والی اشارہ کرے گا وہ جنت جائے گا اعلیٰ حضرت نے اس بات کو یوں بیان کیا جو ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر علیہ السلام عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا وندے عجم ہو جا واہ نعرہ تکبیر نعرہ یا رسول رسالت اللہ اعلیٰ حضرت نے کیا حیدری یا حیدری علامہ سید خرم ریاض شاہ صاحب صدیق اکبر کا فیض فاروق اعظم کا فیض عثمان غنی کا فیض مولا علی کا فیض سونے حسن حسین کا فیض ان کے بیٹے داتا کا غوث کا خواجہ کا اور ان کے سچے سچے نائب احمد رضا کا پیر جماعت علی کا فیض پیر مہر علی کا فیض میاں شیر محمد شرف پوری کا فیض جراحی کا فیض دونسا کا فیض سیال کا فیض یہ سارے فیض میلاد کا فیض اللہ سے نے کیا فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کہ چلے ہو من کرو اسی تمہاں کیوں پانیا سونے نبی نے آن دیا جڑا آن لگیا نہیں سانوں بھولیا جڑا حشر دیاڑے نہیں سانے بھولیا اسی انہوں بھول جائیے اسی بھی انہوں بھولنا میلاد منان دے رہے ہیں اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے ناموس رسالت کے حوالے مجھے کہا گیا تو ہم نورانی صاحب کو عرض کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کانفرنس کا اہتمام کریں فقیر حاضر ہوگے پھر ناموس رسالت کی سپیچ کرے گا اور سونے نبی کے شیر ملک ممتاز قادری کے گیت گائے گئے انشاءاللہ واحد دعوانا ہے مجھے اجازت آپ سب بیٹھے رہیں گے محافل پہ جانے وہاں سے فون آنے آپ بیٹھیں دعا کیجئے اللہ مجھے آپ سب کو ماں باپ پیرو مرشد بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ نصیب کریں کوئی باہر نہیں جائے گا